قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، مولا اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، مولا یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، تمام پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو رحیم ہے تو کریم ہے، مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ مولا یقین ہے۔ ابھی یہ کچھ نہیں ہوا جی کہ کچھ پوچھا ہو تو اس کا جواب نہ، کیونکہ جس کا نام شاید آپ اپنے وہم میں وفا کیے بیٹھے ہیں، جس کا نام آپ نے وفا رکھا ہو اس کو وفا نہیں کہتے، وفا کسی اور دنیا کا نام ہے، جس کو آپ نے اور میں نے وفا سمجھا ہوا ہے نا، یہ نہیں وفا ہے، یہ تو ہم اپنی مرضی جتنے دل کیتا دین تے عمل کر لیا، جسے دل کیتا ہوتے دین چڑھ چڑھیا۔ وفا تو یہ ہے کہ تیرا ایک ایک قدم محبوب کی مرضی کے مطابق اٹھے گی۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں اور میں کہتا ہوں جی یہ تھے اصل کربلا والے، ہم تو چسکے لے رہے ہیں، یہ تھے اصل حسینی ہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں مجھے کتب صاحب نے سیر و سیاحت کا حکم دیا، اس میں بھی بڑے راز پوشیدہ ہوتے ہیں، فسیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو۔ آپ فرماتے سیر کرتے کرتے میں ایک شہر گیا، ہم میں نا دنیا دار لوگ ہیں، مثلا میں خوشاب آ گیا ہوں، تو میں نے خوشاب آ کے سب سے پہلا سوال یہی کرنا ہے تو پیزا کتوں چنگا ملتا ہے، ایسے کہڑے ہوٹل کی روٹی چنگی ہے، یہی ہے نا دنیا دار ہے۔ میاں محمد صاحب نے اسی لیے تو کہا جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، سو سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ۔ جیسے ہمیں ان چیزوں کی بھوک ہے، ان لوگوں کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بھوک تھی، وہ جہاں جاتے تھے وہ یہی پوچھا کرتے تھے بتاؤ ایتھے کوئی ایندا ہے جڑا کوئی رب تے رسول دی گل سنائے۔ ہاں یہ طریقہ رہا ہے بزرگوں کا، جب بھی کسی شہر میں جاتے تھے پہلے جا کے سوال ہی یہ کرتے تھے یہاں کو صاحب حال ہے، اگر بتایا جاتا کہ نہیں ہے پھر وہ پوچھتے تھے کسی صاحب حال کا مزار ہے، دونوں میں سے جو میسر آتا وہاں جا کے حاضری دیتے تھے۔ بابا صاحب فرماتے میں نے بھی وہاں جا کے پہلا سوال یہی کیا یہاں کوئی صاحب حال ہے، لوگوں نے اس کی حضور ایتھے تو کوئی نہیں ہے، سامنے جڑا پہاڑ لبدا ہے نا ایدے اتنے ایک غار ہے اتنے ایک بیٹھے ہیں بابے ہوری۔ بابا صاحب فرماتے میں بڑی مشکل پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا، جب میں غار کے منہ پہ پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں غار کے منہ پہ ایک ٹانگ کٹی پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر گوشت پوست کچھ بھی نہیں ہے، خشک ہو گئی ہوئی ہے لیکن پڑی ہوئی ہے۔ بہرحال آپ فرماتے میں اندر گیا، حضرت نے گدڑی اوڑھ رکھی تھی جو صوفیاء کا لباس ہے، فرماتے اندر باتیں ہوئی کچھ تصوف کے کچھ معرفت کے موضوع پہ۔ فرماتے جب میں نے ان سے اجازت چاہی نا، کیونکہ سنت ہے کہ دروازے کو مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ، بابا صاحب فرماتے ہیں وہ اٹھے مجھے غار کے منہ تک چھوڑنے جانے کے لیے، فرماتے جب حضرت اٹھے نا تو میں نے کیا دیکھا حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں، فرماتے دل میں خیال آیا ایک ٹانگ حضرت دی بھی کوئی نہیں، ایک ٹانگ بار کٹی پڑی ہوئی ہے، کہیں آپس میں کچھ ملتا جلتا سلسلہ تو نہیں ان کا۔ کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عرض کی حضرت ایک ٹانگ آپ کی بھی نہیں ہے، ایک ٹانگ بار کٹی بھی پڑی ہے، تو حضرت وہ آپ ہی کی تو نہیں گئی؟ تو کہتے حضرت رو پڑے اور فرمان لگے ہاں فرید وہ جو بار ٹانگ کٹی پڑی ہے نا وہ میری ہے۔ فرماتے میں نے عرض کی وہ کیسے؟ کہتے بس فرید میں نے دعوی عشق کر دیا، کبھی دعویٰ نہ کرنا پتر، جدن دعویٰ اس دن امتحان، کسی سرنگوسی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، پیروں سے رہی ہو پتر دعویٰ نہ کریے مارے جاؤ گے، کسی سرنگوسی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ۔ آپ فرماتے ہیں وہ کہنے لگے میں نے دعویٰ عشق کر دیا، پھر جب دعویٰ تو پھر دعوے پہ امتحان۔ بھئی جنہیں سکول ہی نہیں داخلہ لے انہیں امتحان کر دینا،
امتحان تو اسی کا ہوگا نا جس نے داخلہ لیا ہے. اور کیونکہ حضرت جی اس اسکول اور کالج کے انداز کچھ اور ہیں لیکن مکتب عشق کے انداز کچھ اور ہیں. اسی نے کہا تھا مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ تھے الٹ میاں. کہتے ہیں امتحان آ گیا. کیسے؟ فرماتے ہیں بارشوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا. اب فرماتے ہیں 7 دن متواتر اتنی بارش برسی کہ غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا یہ ٹھنڈ میری جان لے جائے. لیکن اب فرماتے ہیں میں نے اللہ کے حضور دعا کی، معافی مانگی. ٹھیک ہے جی. فرماتے اگلا جو دن آیا نا 8واں، وہ ساتھ سورج کی دھوپ لے کے آیا. فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا سورج کی روشنی سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا. فرماتے امتحان ہوا. کس طرح؟ کہتے ہیں غار کے منہ کے سامنے سے ایک عورت گزری، میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی، مجھے اتنی سونی لگی، میرا دل کیا میں پھر اس کو جا کے دیکھوں. مت ماری گئی. او بندے غور کر، اس پہاڑ کی چوٹی پہ تو کسی بندے کا آنا بڑا مشکل کام ہے، عورت ذات کہاں سے آ گئی؟ دیکھ، دھیان کر ذرا. فرماتے اتنا غلبہ ہوا مجھ سے نہیں رہا گیا، اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے غار سے نا اس عورت کے پیچھے جانے کے لیے سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالا. کہتے بس پاؤں کا باہر نکلنا تھا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے، واہ بھائی واہ بندیا. لینسز کے ساتھ کہہ دو عشق دے دعوے ساڈے نال تے جانا گہرا پیچھے. عشق دے دعوے ساڈے تے جانا گہرا پیچھے. کہتے یہی وہ پاؤں تھا جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑھا. میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا. ایویں تو نہیں کسی نے کہا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. جو ہم اس کو کون وفا کہتے ہیں؟ جتھے دل کیتا گل من لئی، جسے دل کیتا نہ منی، اس کو کون وفا کہتے ہیں؟ اس کا نام کسی نے وفا رکھ دیا. وفاؤں والے تو وہ تھے حضرت. تفسیر روح البیان میں شیخ فرماتے ہیں 2 صحابی کہیں چلے گئے حضرت، راستے میں ایک موسمی ندی تھی. ایک صحابی تو پار کر گئے، دوسرے اسی کنارے کھڑے نا کسی سوچ میں گھومتے. وہ جو پار کر گئے نا جب انہوں نے دائیں بائیں دیکھا تو دوست ہی کوئی نہیں. انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اسی کنارے کھڑے. انہوں نے سمجھا شاید حضرت پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں اس لیے پانی میں نہیں اتر رہے. تو پیچھے سے پکار کے کہتے ہیں بھائی جان نہ گھبرائیں، آ جائیں، پانی کوئی نہیں گہرا. وہ کہنے لگے مجھے بھی پتا کہاں پانی کوئی نہیں گہرا. وہ کہتے پھر آ کیوں نہیں رہے؟ تو فرمانے لگے ایک دن میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں بھی اس ندی سے گزرا تھا. صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ محبوب نے پہلے کون سا قدم رکھا تھا میں بھی وہی رکھوں. جس کا نام آپ نے اور میں نے وفا رکھا ہے اس کو نہیں وفا کہتے میاں جی، یہ تیری مرضی ہے اپنی. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ اس کو وفائیں کہتے ہیں. آپ اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں جس دن سے ان آنکھوں سے میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے. کیونکہ حضرت مولا علی نے تو آنکھیں بھی تبھی کھولی تھی جب حضور تشریف لائے تھے. کیونکہ جب حضور حضرت مولا علی کی ولادت ہوئی حضور مکہ میں موجود نہیں تھے، اب باہر تھے. جب واپس تشریف لائے آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ آپ کے چچا جناب ابو طالب کو اللہ نے بیٹا عنایت فرمایا. اب اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کے پاس تشریف لے گئے مبارک دینے. مبارک بھی دی. چچی جان آگے سے کیا کہتی ہیں کہ مبارک تو ہو لیکن ایک غم بھی. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ یہ بیٹا جو ہے وہ آنکھوں سے نابینا ہے. آپ نے فرمایا میری گود میں دو. جیسے حضور نبی علیہ السلام نے مولا مشکل کشا کو اپنی گود میں رکھا آپ نے آنکھیں کھول دی ہیں. پھر لکھا ہے ایک موقع پہ حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا علی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ تو مولا مشکل کشا عرض کرتے محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا، میں چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں تو سب سے پہلے محبوب کو دیکھوں. آپ فرماتے ہیں مولا مشکل کشا فرماتے ہیں جس دن سے ان آنکھوں سے میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے. آپ فرماتے پھر میں نے آنکھوں کا بھی اتنا حیا کیا کہ ان آنکھوں سے آج تک کبھی میں نے اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن سے یہ ہاتھ بیعت کے لیے میں نے مصطفیٰ کریم کے دست رحمت میں دیا ہے
فرماتے اس ہاتھ کی بھی اتنی حیا کی کہ اس ہاتھ سے کبھی میں نے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا. ہاں جی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے پتر ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اور اگر کسی نے وفا دیکھنی ہو تو کربلا دیکھ لو. اس کو کہتے ہیں وفا. اس کو کہتے ہیں وفا. امام علی اصغر قربان، امام علی اکبر قربان ہے. اور کو حضرت یہ نہ سمجھے کہ یہ قربانیاں وہ قربانیاں تھی کہ وہ کاری کچھ نہیں سکتے تھے تو قربانی ہو گئی. یہ تاریخ اسلام میں وہ قربانی ہے وہ سارا کچھ ہی کر سکتے تھے پھر بھی قربان ہو گئے.